ایک زمانے میں جاپان کے شہر ہماماتسو میں سوچیرو ہونڈا نامی ایک بصیرت انجینئر نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو گاڑیوں کی صنعت کو شکل دے گا اور دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے گا۔ 17 نومبر 1906 کو پیدا ہونے والا ہونڈا کے پاس ایک ناقابل تسخیر تجسس اور تخلیق اختراعات کی انتھک خواہش تھی۔ ہونڈا کی انجینئرنگ سے محبت ایک چھوٹی عمر میں ظاہر ہوئی جب اس نے سائیکلوں اور انجنوں کے ساتھ ٹنکر کیا، ان کے اندرونی کام کو سمجھنے کے لیے انہیں توڑا اور دوبارہ جوڑا۔ میکینکس کے لیے اس کا شوق اسے آٹو موبائل کی مرمت کی دکان پر اپرنٹس شپ تک لے گیا، جہاں اس نے اپنی صلاحیتوں کو نوازا اور علم کو سپنج کی طرح جذب کیا۔ 1937 میں ہونڈا نے معمولی سرمایہ کاری کر کے ساتھ اپنی کمپنی ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ انسٹیٹیوٹ کی توجہ بنیادی طور پر ٹویوٹا کے لیے پسٹن کی انگوٹھیاں تیار کرنے پر تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ پیداوار رک گئی اور کمپنی کو اپنی توجہ ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگ کے بعد جاپان کو سستی نقل و حمل کی اشد ضرورت تھی اور ہونڈا نے اسے ایک موقع کے طور پر تسلیم کیا۔ 1948 میں اس نے ایک اے ٹائپ چھوٹا انجن تیار کیا جسے ہونڈا کہا جاتا ہے، جسے سائیکلوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ان مؤثر اور سستی انجنوں نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی، ہونڈا کو موٹر سائیکل کی صنعت میں آگے بڑھایا۔ اپنے موٹر سائیکل انجنوں کی کامیابی کے ساتھ ہونڈا نے مکمل موٹر سائیکلیں تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1949 میں کمپنی نے اپنی پہلی موٹر سائیکل ہونڈا ڈریم جاری کی۔ ڈریم نے ہونڈا کے معیار، بھروسے اور اختراع کے عزم کو ظاہر کیا، جس نے تیزی سے جاپانی مارکیٹ کی توجہ حاصل کی۔ جیسے جیسے ہونڈا کی ساکھ بڑھتی گئی، انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا اور دوسرے ممالک کو موٹر سائیکلیں برآمد کرنا شروع کر دیں۔ 1959 میں ہونڈا نے باضابطہ طور پر ہونڈا کیوب متعارف کروایا۔ یہ ایک ہلکی پھلکی موٹر سائیکل ہے جو اپنی ایندھن کی کارکردگی اور استعمال میں آسانی کے لیے مشہور ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ہونڈا کی موجودگی کو مستحکم کرتے ہوئے کیوب فوری طور پر کامیاب ہو گیا۔ تاہم ہونڈا کی خواہش موٹر سائیکلوں پر نہیں رکی۔ سوچیرو ہونڈا نے ایسی گاڑیاں بنانے کا خواب دیکھا جو صنعت میں انقلاب برپا کر دیں۔ 1963 میں ہونڈا نے اپنی پہلی پروڈکشن T360 آٹو موبائل ہونڈا متعارف کروائی، جو کہ ایک چھوٹے مگر طاقتور انجن سے چلنے والی تھی۔ ان سالوں کے دوران ہونڈا نے جدت طرازی اور حدود کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ 1973 میں انہوں نے سوک لانچ کیا، ایک کمپیکٹ کار جو ایندھن کی کارکردگی اور قابل اعتمادی کے لیے مشہور ہے۔ سوک ایک عالمی کامیابی بن گئی اور اس نے آٹوموٹیو انڈسٹری میں ہونڈا کے مستقبل کے لیے منازل طے کی۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں کے دوران ہونڈا نے CRX جیسے ماڈل متعارف کروائے۔ ان گاڑیوں نے اپنی کارکردگی اور استحکام اور جدید انجینئرنگ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ تحقیق اور ترقی کے لیے ہونڈا کی وابستگی ٹیکنالوجی میں کامیابیوں کا باعث بنی، جس میں ایندھن سے چلنے والے انجن، جدید حفاظتی خصوصیات اور ماحولیاتی اقدامات شامل ہیں۔ ہونڈا نے ایک صنعتی رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ انہوں نے شاندار ہونڈا انسائٹ متعارف کرائی، جو کہ مارکیٹ میں آنے والی پہلی ہائبرڈ گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ دی انسائٹ نے پائیدار نقل و حمل کے لیے ہونڈا کی لگن کو ظاہر کیا اور مستقبل کی ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سٹیج ترتیب دیا۔ ہونڈا کی کہانی ثابت قدمی، جدت طرازی اور عمدگی کی مسلسل جستجو کی ہے۔ سوچیرو ہونڈا کے ویژن اور جذبے نے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی جو آٹوموٹیو انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دے اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گی۔ شائستہ آغاز سے لے کر عالمی پاور ہاؤس تک ہونڈا کی میراث ترقی کو آگے بڑھاتی ہے اور نقل و حمل کے مستقبل کو تشکیل دیتی ہے۔